الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ اما بعد۔ ریاض الصالحین کا یہ 16واں باب ہے، باب فی المحافظۃ علی السنت و آدابها، سنت اور آداب سنت کی حفاظت کے بیان میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنتیں ہیں یا جس کام میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کو اپنانا چاہیے۔ تو اسی کے متعلق امام نووی رحمہ اللہ نے اس باب کے شروع میں قرآن کریم کی چند آیات ذکر فرمائی ہیں، جس میں پہلی آیت انہوں نے سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ذکر کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے باز رہو۔ اس آیت مبارک کا اصل مورد احکام فے ہے۔ فے اس مال کو کہتے ہیں جو کفار سے بغیر جنگ کے حاصل کیا ہو، کہ فے کے مال کی تقسیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو جتنا دیں لے لو، اور جو نہ دیں اس سے باز رہو۔ اور اتقوا اللہ کہہ کر اس حکم کو مزید مؤکد کر دیا، لیکن آیت کے الفاظ عام ہیں، اور مفسرین کا اس امر پر اتفاق ہے کہ آیت کا عموم تمام امور اور جملہ احکام کو مشتمل ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو کہ قرآن کے پہلے مخاطب تھے، وہ بھی یہی مفہوم سمجھتے تھے کہ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو واجب التعمیل قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو احرام کی حالت میں سلے ہوئے کپڑے پہنے دیکھا، تو اسے کہا کہ یہ کپڑے اتار دو۔ اس شخص نے کہا کہ اس حکم کے متعلق کیا کوئی قرآن کی آیت ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں، اور یہی آیت پڑھ کر سنائی۔ اگلی جو 2 آیتیں ہیں وہ سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے، یہ تو وحی ہے جو انہیں وحی کی گئی ہے۔ اس دوسری آیت میں فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں وہ سب وحی ہے۔ جو وحی قرآن میں ہے وہ وحی متلو، یعنی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے تمام فرمودات وحی غیر متلو ہے، یعنی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ سنت کی اتباع بھی ہر مسلمان پر لازم ہے کہ قرآن اور سنت ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے۔ سنت کی حیثیت قرآن کے بیان کی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے سنت کا انکار کیا اس نے قرآن کا بھی انکار کیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اگلی جو آیت امام نووی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے۔ وقال اللہ تبارک و تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں محبوب رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اس آیت مبارکہ میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ اللہ کی محبت کا معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کے اسوہ حسنہ پر عمل ہے۔ جو جس قدر اتباع سنت پر عمل کرے گا اتنا ہی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوگا۔ اگر آج دنیا میں کسی کو اپنے مالک حقیقی سے محبت کا دعویٰ یا خیال ہو تو اس پر لازم ہے کہ اس دعوی محبت کو اتباع سنت کی کسوٹی پر پرکھ کے دیکھ لیں۔ جو شخص جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلتا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کو اپنا راستہ بناتا ہو تو اسی قدر سمجھنا چاہیے کہ وہ دعوی حب الہی میں سچا ہے، اور جتنا اس دعوے میں سچا ہوگا اتنا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں مضبوط اور اتباع سنت میں مستعد پایا جائے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگے گا، اور اللہ کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی برکت سے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔
تو اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے سارے گناہ معاف فرمائے۔